رومال جسدر انصری. ہاں بھائی بات کوئی چاہ رہی ہے بلی کو خیال. اچھا اب دیکھو کلا منہا رغدا، غیر متعلقہ چٹے لکھنے کی ضرورت نہیں، پہلے بھی بتایا ہے. جس میں مثالی مسئلہ حیات میں وہاں جب گفتگو ہوگی تو ساری چٹے وہاں لکھنا. کلا منہا رغدا ہے سو شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین. یہاں سے حشبیہ فرقہ ہے. حشبیہ یہ ایک فرقہ ہے، اور اس حشبیہ فرقہ کی شاخیں یہ سر سید احمد خان بھی ہے، اور یہ نیچری گروہ. ان کا نظریہ ہے کہ نبی معصوم نہیں ہوتا، نبی معصوم نہیں ہوتا، خصوصاً قبل از نبوت. نبی سے ارتکاب کبائر کا صدور واقع ہے، اور اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم کو منع کیا، لیکن حضرت آدم نہ رہے لا تک وہاں پر صریح نہیں کے خلاف کیا، تو یہ ارتکاب ہے کبیرہ کا. اور چونکہ حضرت آدم کو نبوت نہیں ملی تھی تو قبل از نبوت یہ ارتکاب کبیرہ کا پیغمبر سے ممکن ہی نہیں بلکہ واقع ہے. اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ نبی قبل از نبوت بھی بعد از نبوت بھی ارتکاب کبائر سے پاک ہے. پیغمبر کے ذمہ کبیرہ نہیں ہو سکتا. اس کی بات بھی عصمت الانبیاء کی ہے. یہاں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ حضرت آدم کو جو منع کیا گیا لا تقربا هذه الشجرہ، سر سید اور نیچریوں کا یہ کہنا کہ گناہ کبیرہ ہو گیا، ہم کہتے ہیں بے وقوفو، جنت میں وہاں پر گناہ ثواب کا کیا تعلق ہے؟ گناہ ثواب کا محل تو دنیا ہے. محل تکلیف کیا ہے؟ دنیا ہے. تکلیف کا محل دنیا ہے. گناہ یا ثواب کا اعتبار تو محل دنیا میں ہو سکتا ہے. وہاں جنت کے اندر گناہ کا سوال یا ثواب کا سوال تو جنت محل تکلیف ہی نہیں. باقی اگر سوال ہو کہ حضرت آدم کو لا تقربا کے ساتھ مکلف کیوں کیا گیا، یہ بطور قانون کے نہیں، یہ خصوصی حکم ہے حضرت آدم کے لیے، اور نہ کہ حکم تشریع بطور ثواب اور گناہ کے ہے. ثواب اور گناہ کا محل دنیا ہے، کیونکہ دار التکلیف یہ دنیا ہے، تو وہاں جنت میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک دوسرا، قرآن پاک نے خود وضاحت کر دی فَنَسِيَ آدم وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. حضرت آدم بھول گئے. نَسِيَ آدم وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. آدم بھول گئے. قرآن نے خود بتا دیا جب بھول کر کھایا. یہاں پر اشکال ہوگا جب منع کیا تو بھول کیسے گئے؟ یہ نیچریوں نے بھی سوال اٹھایا، جب اللہ نے منع کیا تو بھول کیسے گئے؟ ہم کہتے ہیں یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، منع کیا تو بھول کیسے گئے؟ بڑے بڑے کام بھی بھول جاتے ہیں. حضرت یوشع بن نون مچھلی نہیں بھول گئے تھے، یہ کوئی معمولی واقعہ تھا؟ مچھلی سامنے زندہ ہو کر دریا میں جاتی ہے اور یوشع بن نون مچھلی بھول گئے. اسی طریقہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا میں سوال نہیں کروں گا، بھول گئے. اور تم کوئی نہیں بھولتے نا سارے. نماز فرض ہے کہ نہیں؟ کبھی بھول جاتی ہے یا نہیں؟ کبھی نہیں بھولی. نماز فرض ہے، لیکن کبھی کبھی ہمیں پتہ بھی ہے فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن کبھی بھول ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی؟ بھول ہو جاتی ہے. تو قرآن نے خود بتایا نسیہ آدم ولم نجد لہو عزما. آدم بھول گئے، ہم نے ان کو پکا نہ پایا یا ان کا قصد نہ پایا، جان بوجھ کر نہیں کھایا. دوسرا جواب یہ ہے کہ لا تقربا هذه الشجرہ، یہ خطا فی الفام کے قبیلہ سے ہے. خطا فی الفام، اور یہ ہو سکتا ہے لا تقربا هذه الشجرہ. دیکھو یہاں وہ درخت کھڑا ہے سامنے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا. اب اس کے دو معنی ہیں. ایک یہ ہے کہ اس معین مشخص درخت کے قریب نہیں جانا.
دوسرا یہ ہے کہ اس درخت کی جنس کے جتنے درخت ہیں ان کے قریب نہیں جانا. بھئی آپ کو اگر کوئی کہے اس درخت کے قریب نہ جاؤ، اس کے کتنے معنی ہیں؟ دو معنی. ایک معنی تو یہ ہے کہ اس معین مشخص درخت کے قریب نہیں جانا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اس درخت کی جنس سے جتنے درخت ہیں ان کے قریب نہیں جانا. مراد یہی تھی ہذہ شجرہ سے کہ اس جنس کے جتنے درخت ہیں اس کے قریب نہیں جانا. حضرت آدم نے سوچا سمجھا کہ یہ مخصوص معین مشخص درخت اس کے قریب نہیں جانا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم نے جان بوجھ کر خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ حضرت آدم نے یہ سمجھا کہ درخت جس سے منع کیا گیا وہ معین اور مشخص درخت ہے، جبکہ مراد الہی میں اس جنس شجرہ سے منع کیا گیا تھا. یہ بھی علماء نے جواب دیا. اور تیسرا جواب کہ حضرت آدم علیہ السلام نے، یہ بھی خطا فی الفہم کے قبیلہ سے ہے، خطا ہو سکتی ہے، سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا حضرت آدم کو لا تقربا ہذہ شجرہ. حضرت آدم نے سمجھا کہ یہ نئی برائے اشفاق ہے، یہ نئی برائے اشفاق بطور شفقت کے نہیں ہے. جس طرح چھوٹا بچہ ہے اس کو تھوڑی تھوڑی غذا دی جاتی ہے ابتداءً، بعد میں غذا بڑھا دی جاتی ہے. اور ممکن ہے شیطان نے بھی یہی شبہ ڈالا ہو کہ پہلے آپ نئے نئے تھے، چھوٹے تھے، میدا کام اتنا نہیں کرتا تھا اور یہ درخت بڑا قوی تھا، اس لیے اللہ نے منع کیا. اب جو ہے آپ کے قوا مضبوط ہو گئے، اب کھانے میں کوئی حرج نہیں. تو پہلے جو نئی تھی وہ نئی بطور اشفاق کے تھی، بطور شفقت کے. اور یہی بات سمجھی کہ نئے نئے ہونے کی وجہ سے، نو عمر ہونے کی وجہ سے بطور شفقت کے اللہ نے اس درخت سے منع کیا. اب جب قوا مضبوط ہو گئے اب کے لیے یہ نئی نہیں ہے، یہ سمجھ کر کھایا. بہرحال یہ میں نے بات بتا دی کہ یہ حضرت آدم کا گناہ بنتے ہی نہیں کہ اس پر استدلال کیا جائے انبیاء کی عدم عصمت پر. آدم کا گناہ نہ بننے کی وجوہات، پہلی وجوہ کہ یہ جنت یہ محل ذنب ہے ہی نہیں، گناہ کا محل جو ہے وہ دنیا ہے کیونکہ دنیا دار التکلیف ہے. نمبر دو، حضرت آدم نے لا تقربا ہذہ شجرہ معین مشخص درخت سمجھا، مراد الہی جن سے شجرہ تھی. نمبر تین، حضرت آدم نے نئی برائے اشفاق سمجھی حالانکہ وہ نئی برائے تعبید تھی، یہ خطا فی الفہم ہوئی. اور نمبر چار، جو اصل جواب ہے ہمیں ان جوابوں کی طرف بھی متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں، مفسرین نے دیے، میں نے ذکر کر دیے، ورنہ اصل جواب یہ ہے فنسی آدم فلم نجد لہو ہضما. خود قرآن نے جو جواب دیا ہے وہ جواب کافی ہے، باقی بزرگوں کی یہ توجیحات ہیں. تو جہاں حشویہ فرقے کا رد ہے، ان کا یہ بھی استدلال ہے کہ لا تقربا ہذہ شجرہ فتکون من الظالمین، کہ قربان شجرہ پر ظالمین کے حکم کو مرتب کیا. طرز استدلال سمجھو، قربان شجرہ پر درخت کے قریب جانے پر حکم مرتب کیا فتکون من الظالمین، ظلم کا حکم مرتب کیا. اب جب قربان شجرہ پایا گیا تو حضرت آدم پر ظالم ہونے والا حکم بھی پایا گیا، کیونکہ جہاں پر جو تعلیق ہے کہ لا تقربا ہذہ شجرہ، درخت کے قریب نہیں جانا، تو اگر کیا مطلب درخت کے قریب گیا تو فتکون من الظالمین، تو ظالموں سے ہو جاؤ گے. تو اب قربان پایا گیا تو حضرت آدم پر اطلاق ظالم بھی پایا گیا معاذ اللہ. لیکن یاد رکھو جہاں ظالمین کا معنی میں نے بتا دیا تھا، ایک ظالم کا معنی وضع شے فی غیر محلہ وغیرہ یا زیادتی فی حق الغیر ہے، اور ایک ظلم کا معنی ہے نقص. فلم تظلم منہ شیئا، وہ سورہ کاف میں ہے، دو باغوں کا واقعہ. لم تظلم منہ شیئا، وہ باغ پورا پورا پھل دیتے تھے، کمی نہیں کرتے تھے. تو جہاں معنی ہوگا فتکون من الظالمین، اپنا نقصان کرنے والے بن جاؤ گے، یعنی اپنی
مراد حاصل نہیں کر سکو گے، جنت کے جو مراتب ہیں ان میں کمی آ جائے گی، جنت کی جو نعمتیں مل رہی ہیں ان میں کمی آ جائے گی۔ یہ معروف ظالم والا معنی نہیں، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ،